بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام یورک ایسڈ کے بارے میں ہے۔ آج کل یہ مرض بہت عام ہے، ہر چھوٹا بڑا اس مرض میں مبتلا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو یورک ایسڈ کی تباہ کاریاں، اس کی علامات اور اس کا آسان علاج آپ کو بتاؤں گا۔ آج کا علاج صرف ایک ہی دوائی پر مشتمل ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر لیکن ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ یورک ایسڈ ایک تیزاب ہے جو ہمارے جسم میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور اس کی زائد مقدار پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ مقدار پیشاب کے راستے سے کسی وجہ سے خارج نہ ہو تو جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کے کرسٹلز جوڑوں میں سوجن اور درد پیدا کرتے ہیں۔ یورک ایسڈ کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ گینٹھیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں جوڑوں کی شکل بدنما اور بے ڈھبی ہو جاتی ہے۔ یہ درد اور سوجن بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں میں، انگلیوں کے جوڑوں میں، انگوٹھے میں، پاؤں کی ایڑی میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے سے جسم میں گلٹیاں بھی بن جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں جن کے کرنے سے آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول میں رہے گا، اور اگر کنٹرول میں ہے تو پھر یہ بڑھے گا نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو بڑے کا گوشت بند کر دیں۔ ریڈ میٹ میں جتنا بھی گوشت آتا ہے اس کو آپ نہ کھائیں۔ کھانے میں زیتون کا تیل، ادرک اور لہسن کو شامل کریں۔ ان کے اوپر میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں، اگر آپ ان کو دوبارہ دیکھنا چاہیں کہ ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو ان تمام کے لنک میں نے نیچے دے دیے ہیں، آپ وہاں سے کلک کر سکتے ہیں۔ چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ دودھ بغیر چکنائی کے استعمال کریں۔ شراب اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ آلو، انڈے کی زردی، چاول، پالک، ساگ، لوبیا، سری، پائے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ یورک ایسڈ کے مریض یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانوں کے درمیانی وقفہ میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 عدد سیب ضرور کھائیں۔ اس کے علاوہ لیمو اور مالٹے کا استعمال کریں۔ شادی شدہ افراد جو یورک ایسڈ کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنی جنسی ایکٹیویٹی میں اضافہ کریں۔ اس ایکٹیویٹی سے پیشاب زیادہ آئے گا، جس سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کم ہو جائے گی۔ ان تمام تدابیر کے باوجود بھی اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، تو میں آپ کو ہومیوپیتھک کی ایک آزمودہ دوائی بتاتا ہوں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گا۔ دوائی کا نام ہے ارٹیکا یورینز۔ اس کو میں نے اوپر سکرین پر بھی لکھ دیا ہے، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک کی دوائی ہے۔ اس کو آپ نے مدر ٹنکچر یعنی کیو میں لینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مدر ٹنکچر کیا ہے؟ مدر ٹنکچر ہومیوپیتھک ادویات کی بیس ہے، یا آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص جڑی بوٹیوں کا عرق ہوتا ہے۔ ارٹیکا یورینز ایک پودے کا عرق ہے۔ اس پودے کو اردو میں بچھو بوٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ بوٹی زمانہ قدیم سے جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جوڑوں کی سوزش اور درد کو کم کرتی ہے۔ ویسے تو ارٹیکا یورینز کے اور بھی فوائد ہیں، لیکن میں آج کے پروگرام میں آپ کو صرف یورک ایسڈ کے حوالے سے اس کا بتاؤں گا، یا پھر یورک ایسڈ بڑھنے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں آپ ان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے اگر آپ کی کلائی، گھٹنوں، انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم پر خارش ہوتی ہے، چہرہ اور بازوؤں میں گرمی کا احساس ہوتا ہے، تکالیف ہر سال لوٹ کر آتی ہیں اور ایک مخصوص وقت پر ہوتی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں اور آپ کا یورک ایسڈ لیول زیادہ ہے تو آپ ارٹیکا یورینز کو مدر ٹنکچر میں یعنی کیو میں لے لیں اور اس کو 10-10 قطرے 3 ٹائم آدھے کپ نیم گرم پانی میں استعمال کریں۔
انشاءاللہ آپ 1 مہینہ کے استعمال سے آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز کریں، واک کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ صحت مند اور تندرست زندگی گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔